لوگوں کو کہتے سنا ہے کہ ہمارا پریشان ہو جانا اس لیے ہوتا ہے کہ ہمارا ایمان کمزور ہے۔ ہم اداس اس لیے ہوتے ہیں کیونکہ ہمارا اللہ پر توکل نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہوتا۔ اگر ایسا ہوتا تو نبیوں کو خدا کبھی دکھ ہی نہ دیتا، اور دیتا بھی تو اللہ کے ولیوں کی آنکھ سے ایک آنسو نہ گرتا۔ مگر نہیں، وہ بھی روئے تھے، وہ بھی اداس ہوئے تھے۔ کوئی بیٹے کی جدائی میں رویا تھا اور کوئی کربلا کے شہیدوں کو رویا تھا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اداس ہو جانا ایمان کی کمزوری ہے، اور یہ امتحان اللہ تعالیٰ ہماری اداسی کا نہیں لیتا بلکہ ہمارے توکل کا لیتا ہے۔ آج ہم کسی چیز کو لے کے اداس ہیں تو کل کو کسی چیز پہ خوش ہوں گے۔ ہم انسانوں کا مزاج تبدیل ہوتا رہتا ہے، لیکن توکل، ایمان اور بھروسہ تبدیل نہیں ہوتا اگر مضبوط ہو تو۔ اور یہی تو امتحان ہے کہ دکھ میں بھی اللہ پر بھروسہ بنائے رکھنا، پھر چاہے ہم کتنے ہی اداس کیوں نہ ہو جائیں، توکل ہمیشہ رہنا چاہیے۔ اور اگر تم جاننا چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرتا ہے یا نہیں، تو اپنے دل میں اللہ کے لیے محبت محسوس کرو۔ جتنا تم اس سے محبت کرو گے، اللہ بھی تم سے ویسے محبت کرے گا۔ جتنا تمہارے لیے اللہ خاص ہوگا، اتنا تم اللہ کے پیارے ہوگے۔ جتنا تم اللہ کے قریب رہو گے، اتنا اللہ تمہارے قریب رہے گا۔ اللہ تعالیٰ کو ہماری محبت کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ہم اسے یاد کرنا چھوڑ بھی دیں تو اس سے محبت کرنے والے کم نہیں ہوں گے۔ آسمانوں کے 70,000 فرشتے جو ہر لمحے کعبہ کا طواف کرتے رہتے ہیں، اور ایک فرشتہ اتنا بڑا ہے کہ اس کی باری قیامت تک پھر نہیں آئے گی۔ زمین و آسمان کی ہر چیز جس ذات کی تعریف میں مگن رہتی ہے، وہ ذات جو النور ہے، اس محبت کا نام ہی اللہ ہے۔ اسے کسی کی ضرورت نہیں، کیونکہ وہ بے نیاز ہے۔ اور جب ہم اللہ کو پکارتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ضرور جواب دیتے ہیں۔ اللہ کی مدد ایسے طریقوں اور اتنے خوبصورت انداز سے ہم تک آتی ہے کہ اگر ہم غور کریں تو حیران ہو جائیں۔ جیسے کوئی لائن، کوئی آیت، کوئی موٹیویشنل ویڈیو سنتے ہی دل بدل جاتا ہے۔ وہ ایک مایوسی کا خیال دل سے غائب ہو جاتا ہے۔ ایک بے معنی سی چیز بھی کیسے ہمارے دل پہ اثر کر جاتی ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا۔ یہ اللہ کا جواب اور مدد ہی ہوتی ہے، کیونکہ کچھ بھی بلا وجہ ہم تک نہیں آتا۔ کچھ باتوں کے پیچھے اللہ کی مصلحت اور مدد بھی ہوتی ہے۔ اور جان لو، اللہ تمہاری برداشت کی طاقت کو نہیں آزماتا، وہ تمہارے ایمان کا امتحان لیتا ہے، اور انہی کا لیتا ہے جن کو اپنا دوست بنانا چاہتا ہے۔ اللہ کو تمہاری برداشت کی حد معلوم ہے، اور اللہ کبھی تمہیں اس حد سے زیادہ غم نہیں دے گا۔ تمہیں لگتا ہے اب ہم تھک گئے ہیں، مگر تھکتا تمہارا ایمان نہیں، بس حوصلہ گھبرا جاتا ہے۔ جب اللہ کن کہتا ہے تو ناممکن ممکن بن جاتا ہے، اور دعائیں مقدر پہ بھاری پڑ جاتی ہیں۔ وہ خاموشیاں بھی سن لیتا ہے، لیکن اسے اظہار پسند ہے بندے کا۔ جب بندہ کہتا ہے اے میرے رب، تو وہ متوجہ ہو جاتا ہے۔ جب بندہ کہتا ہے تو بڑا رحیم ہے، تو اس کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے۔ جب بندہ کہتا ہے اللہ مجھے معاف کر دے، تو وہ معاف کر دیتا ہے۔ اور جب بندہ گڑ گڑا کر کچھ مانگتا ہے تو وہ قبول کر لیتا ہے۔ تمہاری اللہ سے لگائی امیدوں پر اپنی سوچوں کے بند نہ باندھو۔ وہ تو رب کریم، رحمان و رحیم ہے۔ وہ جس نے تمہیں ان دعاؤں کی توفیق عطا فرمائی ہے، وہی اس چیز کو تمہاری تقدیر کے صفوں میں شامل کرنے پر بھی قادر ہے۔ بس پورے مخلص دل کے ساتھ اس کی رہنمائی اور اس کا کرم طلب کرتے رہو، وہی تمہارے سب کام سنوار دے گا۔ بے شک اللہ تو بن کہی باتیں بھی سن لیتا ہے، لیکن تم جب بھی اللہ سے بات کرو تو اپنے دل و دماغ کی ساری باتیں اپنی زبان پہ لے آنا۔ یہ مت سوچنا کہ میں تو بہت گناہ گار ہوں، اللہ تو مجھ سے ناراض ہوگا اور اتنی آسانی سے راضی بھی نہیں ہوگا، میری دعاؤں کو قبول نہیں کرے گا۔ نہیں، بالکل نہیں۔ اللہ تو کہتا ہے تم اتنے گناہ کرو کہ تمہارے گناہ آسمان کی چھت کو چھو جائیں، اور تب تم آدھی زبان سے بھی کہو گے اے اللہ مجھے معاف کر دے، تو میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ کیا پھر بھی تم دیر کرو گے اللہ سے معافی مانگنے میں، اس کے سامنے جانے میں؟ جاؤ اور اپنے ٹوٹے ہوئے دل کو اس کے سامنے جا کے رکھ دو، اسے وہ سب باتیں بتاؤ جو تمہارا دل توڑتی ہیں، اس سے وہ سب مانگو جو تم چاہتے ہو۔ اللہ سے ہر چیز کی شکایت کرو جو تمہیں تکلیف دیتی ہے، پھر وہ اپنے ہی طریقے سے سب کو سبق سکھائے گا۔
उन सबको तुमसे दूर कर देगा जो तुम्हें अजियत देते हैं, और तुम्हें उस सब से नवाजेगा जिसके लिए तुमने कभी हाथ भी नहीं उठाए होंगे, जिसके मिलने पर अगर तुम सारी जिंदगी भी सजदे में गुजार दो तो भी कम पड़ जाएगा। बस अपने दिमाग में ये बात कभी भी मत आने देना कि वो तुम्हारी दुआओं को सुनता नहीं है। वही तो है जो तुम्हें सुनता है, उसके अलावा कौन है जो तुम्हें इतने अच्छे से जानता है, समझता है। बात करो उससे, दुआ करो, वो सुनेगा, क्योंकि वो अपनी मखलूक से बेहद प्यार करता है। उसके अलावा हमें सुनने वाला है ही कौन। उसके बगैर हम बिल्कुल नामुकम्मिल हैं, हमारा वजूद अधूरा है। बेशक अपनी ख्वाहिशात को दुआओं में शामिल ना करें, लेकिन अल्लाह जानता है कि आपका खामोश दिल क्या चाहता है। वो सब सुनता है जो कुछ भी आपके दिल में सरगोशियाँ करता है। हो सकता है वो अभी आपको वो सब ना दे, लेकिन एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा जब आप इस चीज़ के बारे में सोचेंगे ही और वो आपको मिल जाएगी। अल्लाह के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है, और ना ही उसके पास किसी चीज़ की कमी है। बस वो तो आपकी ज़ुबान से वो सब सुनना चाहता है जो आप अपने दिल तक महदूद रखते हैं। वो चाहता है कि आप उससे हर इस चीज़ की ख्वाहिश करें जो आपको पसंद है। वो ज़ात हर चीज़ पर कादिर है। वो उससे यकीन मांगते हैं, और जिस दिन आप अल्लाह पर भरोसा करना शुरू कर देंगे तो मामलात बेहतरीन तरीके से होंगे। अल्लाह पर तवक्कल करें, उसके बनाए हुए खूबसूरत मंसूबे पर भरोसा करें। मैं जानती हूँ कि ये सब कुछ बहुत मुश्किल होगा, और मैं ये भी जानती हूँ कि ये सब रातों रात ठीक भी नहीं होगा, लेकिन जब आप अपना आप अल्लाह को सौंप देंगे तब आपको मौका मिल जाएगा सुकून हासिल करने का। आपको अपने बोझ के ख़त्म होने का एहसास होगा। आपकी तकलीफ़ों का वज़न आपके कांधों से उतरता जाएगा, और आप तवील अरसे से जिस दर्द और परेशानी को बर्दाश्त कर रहे थे, उसके बाद आखिरकार आप सुकून महसूस करेंगे। अल्लाह सबसे बेहतर मंसूबे बनाने वाला है, सबसे बेहतर समझने वाला, सबसे ज़्यादा प्यार करने वाला है, और जो कुछ भी वो आपके लिए चाहता है यकीनन वही है जो आपके लिए बेहतर है। लिहाजा उस पर भरोसा करें। अल्लाह वही करता है जो आपके लिए अच्छा होता है। हमारी तरफ जो भी मुश्किलें आती हैं वो अल्लाह की तरफ से आती हैं, और अल्लाह जिससे सबसे ज़्यादा प्यार करता है उसे थोड़ी सी तकलीफ़ देकर अपनी तरफ खींच कर ले आता है। आपको अपनी ज़िंदगी को बेहतरीन बनाने के लिए, अपनी रूह और दिल को सुकून देने के लिए इस पर भरोसा करना होगा। हर हाल में खुश रहना होगा और उसका शुक्र अदा करना होगा।